تو میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں مبارک کا مقام امام بخاری نے حدیث لکھی صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ میں، اور اس حدیث پاک کو بیان کیا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصلی فقالوا یا رسول اللہ رأیناک تناول شیئا فی مقامک ثم رأیناک تکاکاتا فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی اريد الجنت فتناولت منها انقودا ولو اخذته لاكلت منه ما بقي الدنيا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دور میں سورج گرہن ہو گیا، خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صرف ترجمہ سماعت فرمائیں، سورج گرہن جب ہوا میرے نبی نے فرمایا وضو بناؤ۔ سورج گرہن کی 2 نفل باجماعت ادا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں سرکار کھڑے ہو گئے، صحابہ نے پیچھے صفیں بنائی، سورج گرہن کی نماز ادا کرنے لگے۔ دوران نماز صحابہ نے بڑا منظر عجیب دیکھا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا صحیح بخاری کی حدیث، حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میں مجھے دیکھتے رہنا، جیسے میں نماز پڑھوں تم نے بھی ویسے نماز پڑھنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نیچے، صحابہ دیکھتے تھے سرکار کی پیٹھ مبارک کو اور چہرہ اقدس کو دوران نماز۔ صحابہ نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ میرے آقا نے اوپر چہرہ اٹھایا آسمان کی طرف دوران نماز، قیام میں دیکھا، پھر آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر ہاتھ پیچھے کیا، پھر نیچے دیکھا اور نماز مکمل فرما دی۔ جب نماز ہو گئی تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأیناک تناول شیئا فی مقامک ثم رأیناک تکاکاتا، حضور ہم نے 2 منظر آج دیکھے، پہلے آپ نے چہرہ اٹھایا دوران نماز، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ پیچھے کیا، چہرہ نیچے کیا، نماز مکمل کر دی۔ حضور کوئی خاص وجہ ہے یا آج کے بعد ہم نے بھی ایسے نماز پڑھنی ہے؟ سرکار نے فرمایا آؤ جواب دیتا ہوں، تم نے ایسے نماز نہیں پڑھنی، یہ صرف میرا خاصہ ہے، میری خصوصیت ہے۔ میں نے دیکھا مقام نماز میں کھڑا تھا، قیام میں میرا دل کر رہا تھا جنت کے منظر دیکھوں، میں نے سر اوپر اٹھایا، 7 آسمان پھٹ گئے، پردے ہٹ گئے اور جنت کے باغ پر میری نظر پڑی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعظم سعیدی صاحب۔ اب یہ حضور کی نگاہ کا کمال ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے آنکھ اٹھائی وہاں پر پڑی، حضور ہاتھ کیوں آگے کیا؟ حضور نے فرمایا فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا أُنْقُودًا، پھر میں نے ہاتھ بڑھایا، میرا ہاتھ جنت میں انگور کے گچھے پہ پڑا۔ سبحان اللہ، کہ آپ کا ہاتھ ایسے پہنچ سکتا ہے؟ زیادہ زیادہ 1 1.5 فٹ 2 فٹ۔ جنات کہتے ہیں ہاتھ بڑا کر سکتے ہیں، جن یہاں بیٹھ کے آسمان تک پہنچا سکتا ہے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہاتھ میں نے بڑھایا تو میرا ہاتھ پہنچا جنت میں انگور کے گچھے پر۔ سبحان اللہ، میرا ارادہ تھا توڑ لوں گا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، کہ اگر میں گچھا توڑ لیتا نماز میں اور رکھ لیتا یہاں پر اور نماز کے بعد تمہیں دیتا تو تم بھی کھاتے، بعد میں آنے والے بھی کھاتے، قیامت تک وہ گچھا چلتا رہتا، کبھی ختم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ کیونکہ ختم ہونا، فنا ہونا، گل سڑ جانا دنیا کی چیز ہوتی ہے، جنت کی نعمت ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ لیکن حضور نے پھر نہیں چھوڑا کہ جنت کی نعمت ہے، میرے صحابہ نے تو ویسے ہی جنت میں جانا ہے، سبحان اللہ، جا کے کھا لیں گے۔
تو حضور نے پھر ہاتھ پیچھے کیا اور نماز مکمل فرما دی۔ اس حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث میں کتاب الصلاۃ کے اندر باب صلاۃ الخسوف کے اندر یہ موجود ہے، کئی سندوں کے ساتھ بیان کی کے حوالے کا میں ذمہ دار بیٹھا ہوں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے حضور کے ہاتھ کا معجزہ بھی ثابت ہے، سرکار کی آنکھ کا معجزہ بھی ثابت ہے۔ نگاہ نبوت پر ایک اور حدیث صحیح بخاری کی سماعت فرما، مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سنیے دوستو، حدیث پاک بیان کی امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور ان کے شاگرد امام مسلم نے دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم وانی لاراکم وراء ظہری۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو تم یوں سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں، میری توجہ صرف آگے ہے، نہیں، سرکار نے فرمایا فواللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارے دل میں جو نیت، جو خلوص اور خشوع ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور آگے کھڑے ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے پیچھے جتنے کھڑے ہیں سب کے رکوع اور سجدے کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں فواللہ، نبی کی بات بغیر قسم کے پھر بھی سچی ہوتی ہے، لیکن حضور نے قسم کھا کے پختہ کر دیا، فرمایا اللہ کی قسم ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ اے میرے صحابہ، تمہارا رکوع بھی مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، آگے بھی دیکھ رہا ہوں پیچھے بھی، منہ میرا آگے کی طرف ہے لیکن پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ کوئی دنیا میں ایسا بندہ دکھائیں کہ نظر آگے ہو اور دیکھ پیچھے رہا ہو، یہ صرف کمال اللہ نے معجزانہ طور پر میرے نبی کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور سنیے دوستو، ایک عاشق کے ساتھ ایک حسین انداز کے اندر، خوبصورت الفاظ کے اندر سرکار کی نگاہ نبوت کا کمال اپنے شعر میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اکھاں دو پر لکھاں تے نظر رکھنے سبحان اللہ ماتغادیاں دھاریاں وچ روشن مازاغ دے ڈورے سبحان اللہ تے پلکا وچ اشارے دے نال سونا درخت پٹ کے سبحان اللہ او دیا نظران نے کیتے شکار لوگو لکھا کالے تے گورے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعظم سعیدی صاحب